سورہ الشعراء میں آیت نمبر 83 میں ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں وہ کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما۔ وہ جس کو چاہے نا حکمت عطا فرما دے، اور جس کو حکمت عطا فرما دے نا اس کو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی خیر عطا فرماتا ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے یہ اگر کسی کو مل جائے تو۔ حکمن کا مطلب حکمت بھی ہے، اور حکمن کا مطلب علم و فہم، سمجھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ ہو جانا، انسان کے اندر قوت فیصلہ آ جانا۔ یہ نہیں کہ اس سچویشن میں مجھے نہیں پتا کہ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، سچویشن گزر جائے تو یاد آئے کہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں، رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لینے کی جو پاور ہوتی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حدود کو پہچاننا، اسی طرح نبوت، رسالت، کھڑے کھوٹے کی تمیز، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ اب خود سوچیں نا، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ نیک کون ہوگا؟ اس کے باوجود وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ دے دینا، صالحین کا ساتھ، مجھے ان کے ساتھ ملا دینا، نیکوں کا ساتھ دینا مجھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، سوچیں ذرا، ہمارے ملکوں میں نا کچھ ایسے پیر ہیں جو اپنے آپ کو اتنا اونچا، اتنا نیک سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، ہم ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ گئے ہیں، ہم اتنے نیک ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نیک لوگوں کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ دیکھ لیں، دعا پھر نا کتنی امپورٹنٹ ہے یہ۔ جب انسان کے اندر حکمت آتی ہے نا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نیکوں کا ساتھ کتنا ضروری ہے، دنیا میں بھی ضروری ہے اور آخرت میں بھی ضروری ہے۔ دنیا میں بھی نیکوں کی صحبت فائدہ دیتی ہے، کیونکہ جب نیک کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا تو کوئی بھلائی کی ہی بات لے کر آئے گا وہ، اور آخرت میں بھی نیک کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے، بہت زیادہ ضروری ہے یہ کہ ہم یہ دعا مانگیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ میرے لیے زبان سچی کر دے فی الآخرین، بعد والوں میں، مطلب میری نیک نامی رہے بعد والے لوگوں میں، میرا اچھا ذکر رہے بعد والوں میں، میرے بعد جو لوگ آئے نا وہ مجھے یاد کریں اچھے نام کے ساتھ، اچھا تذکرہ کریں میرا۔ اور یہ دعا ان کی قبول ہوئی۔ آج عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سب ان کا اچھا ذکر کرتے ہیں، کسی کو ان سے بغض نہیں ہے، ہر مذہب والے ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور مسلمان تو خیر ہر نماز میں درود جب پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اچھی ناموری مانگی کہ میرے لیے اچھا نام رہے لوگوں میں۔ لسان صدقن مطلب کہ تعریف جو میری ہو نا وہ سچی ہو، میری مجھے اس لائق بنا دے کہ لوگ میری تعریف کریں، وہ سچی تعریف ہو، لسان صدقن ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم دنیا سے اگر چلے بھی جائیں تو لوگ ہمارا تذکرہ کریں تو اچھی طریقے سے کریں؟ اور اس کے لیے نا صرف دعا نہیں مانگنی ہوتی کہ صرف میں دعا کر لوں۔ واقعی میں جب انسان اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے نا، اور وہ لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، تو پھر اس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ستانے والے ہیں، تنگ کرتے ہیں، سخت مزاج ہیں، دل دکھانے والے ہیں، تو کون اچھے الفاظ میں یاد کرے گا پھر؟ اگر چاہتے ہیں نا کہ میرا اچھا تذکرہ رہے بعد والوں میں، لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں، تو یہ دعا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کا بن جائے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر دنیا میں چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بخاری ہیں، مسلم ہیں، اور ائمہ کرام ہیں، لوگ کیسے ان کو عزت کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دی نا، وہ سچے تھے اپنی قربانیوں میں، انہوں نے سچی زندگی گزاری نا، انہوں نے ویسے کام بھی کیے۔ اور پھر آگے کنٹینیویشن ہے دعا کی، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے وارثوں میں سے نعمتوں والی جنت کے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے آگے اولاد وغیرہ اس کے وارث بنتے ہیں نا،
وارث ایسے نہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو ویسے ہی مل جاتی ہے، ایسے ہی انسینٹیو کے طور پر کہ جیسے اس کی باپ کی تھی تو آگے اس کو مل گئی۔ اسی طرح انسان ڈیزرو نہیں کرتا جنت کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈیزرو کرتا ہو، مگر اس کو دے دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے۔ اور دوسری بات کہ آدم علیہ السلام پہلے جنت میں ہی تھے نا، تو ان کے وارث، ان کی اولاد کو اللہ جنت کا وارث بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے وارثوں میں سے کر دینا، یعنی اور بھی بہت سارے لوگ وارث ہوں گے نا جنت کے، ان میں مجھے بھی شامل کر دینا۔ یعنی اس میں یہ دعا انسان کر رہا ہے کہ میں ایسے عمل کروں کہ جنت کا وارث بن سکوں۔ ایسے تو نہیں مل جائے گی نا جنت، تو یا اللہ مجھ سے ایسے عمل کروا لینا کہ میں جنت کو پا سکوں۔ اب جنت کی آرزو کرنا، اس کی تمنا کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جنت کی لالچ کرنا ایک لالچ ہے، تو بس ہم تو نہیں کرتے، جنت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ خاص طور پر صوفیاء کرام نے یہ بات کہی، حالانکہ دیکھیں پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جنت کے لیے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جنت کے لیے۔ جنت مانگنی چاہیے، ہم کوئی اتنے نیک پاک ہیں نہیں کہ جنت سے بے نیاز ہو جائیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، نہیں، اللہ چاہیے۔ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی چاہیے، اس کی بخشش بھی چاہیے، مغفرت بھی چاہیے، اس کی نعمتیں بھی چاہیے۔ تو یہ جنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس کو مانگنے کی ترغیب ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اور اس کو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور تو بخش دے میرے باپ کو، بلا شبہ وہ ہے گمراہوں میں سے، اللہ اس کو معاف کر دے۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی منع نہیں کیا گیا تھا۔ اور سورہ مریم میں بھی ہے نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا ابا جان، تو اسی وعدے کے تحت یہ دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا باپ تو کفر پر مر گیا ہے، تو پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ اب یہاں پر یہ جو دعا کی ہے نا، تو اس وقت ان کا باپ زندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا تھا۔ تو دیکھیں اپنی دعائیں جو کر رہے ہیں نا، اس میں اپنے باپ کو بھی بھولے نہیں، حالانکہ باپ نے کتنی بری طرح ان کو گھر سے نکالا تھا، حق پر ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اور جب آگ میں ان کو ڈالا گیا تھا نا تو باپ بھی بیچ میں شامل تھا لکڑیاں جمع کرنے میں کہ میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے۔ یہ باپ کا ایسا رویہ تھا جو کبھی بھی کوئی بھی باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو یہ میسج ہے، جو بھی ستائے جاتے ہیں نا گھر والوں سے، اپنوں سے، تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے الگ بھی ہو گئے، پھر بھی اپنے باپ کو دعاؤں میں یاد رکھا، بغض نہیں رکھا کہ میں کیوں کروں، وہ کون سا اچھا ہے۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ ماں باپ سے کوئی کمی پیشی رہ جائے تو بچے آگے سے یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، انہوں نے کون سا ہمارا خیال کیا، ہمیں کون سا گھمانے لے گئے، ہم کیوں کریں۔ دعا میں رکھنا تو دور کی بات ہوتی ہے، ان کو رسپیکٹ دینے کے قابل بھی نہیں سمجھتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کوئی توہین والی بات نہیں ان کے لیے، یا کوئی بے ادبی نہیں، ابی تب بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ مجھے اس دن رسوائی نہ دینا۔ رسوائی کی خاص طور پر یہاں پر بات کیوں کہی؟ کیونکہ ان کا باپ جب کفر پر مرا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اپنے باپ سے ملاقات ہوگی قیامت کے دن، تو دیکھیں گے ان کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے آلودہ ہوگا، یعنی ذلت چھائی ہوگی اور گرد و غبار ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے کہ اللہ تیرا مجھ سے وعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے سن لے، جنت تو کافر پر قطعاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کیا سوال کرنے لگے ہیں کہ میرے باپ اگر جہنم میں چلا گیا تو یہ میری کتنی رسوائی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب وہاں پر رسوائی کی فیلنگ ہوگی، انسان شدت سے محسوس کرے گا بے عزتی۔ تو روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھ کر کہے گا کہ میں نے کہا تھا نا میری نافرمانی نہ کریں،
باپ کہے گا اچھا اب نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے خلیل میں نے تو جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابراہیم دیکھ تیرے پاؤں تلے کیا ہے؟ تو ایک بدصورت بچھو کیچڑ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہوگا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسوا نہیں ہونے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے ان کے باپ کو جانور کی شکل دے کر جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں۔ تو کسی بھی کافر کے لیے تب تک دعا کی جا سکتی ہے اس کی ہدایت کے لیے یا بخشش کے لیے کہ اللہ یہ اس طرف پلٹ آئے جس وقت تک کہ وہ زندہ ہو، کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، اس کو حق دکھا دے، اس کو ایمان دے دے۔ لیکن جب وہ مر جائے نا تو پھر اس کی توبہ کے لیے یا اس کی بخشش کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ کفر پر مرا ہے، اب دروازے بند ہو گئے اس کے لیے، اب دعا کرنا جائز نہیں ہے۔